واجب الاحترام سورۃ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنوا ایمان لے آئے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل فرمائیں گے، والارض اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں ہوں گی۔ آج کے جمعہ کے اندر بڑے مختصر وقت کے اندر میں یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، سمجھ نہیں لگتی، محنت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں۔ برکت کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ ایک ہے رزق میں برکت، ایک ہے اولاد میں برکت، ایک ہے وقت میں برکت۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ جیسے ہی میرے محبوب کو پتہ چلا کہ علی بیمار ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام حضرت علی کی تیمارداری کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا علی کیا بات ہے، حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بخار ہے۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھے، اس کے بعد علی کے لیے دعا کی، کچھ پڑھا اور علی پہ پھونک مار دی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پھونک میرے نبی علیہ السلام نے ماری، میں اسی وقت ایسے لگنے لگ گیا کہ جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اسی وقت کھڑا ہو کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں چل پڑا۔ یہ ہے دعا میں برکت۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام جنگ خندق کا موقع تھا، آپ علیہ السلام صحابہ کو تقریباً بعض کہتے ہیں 1000 بعض کہتے ہیں 3000 کی تعداد تھی اس جنگ کے اندر، خندق کھودنے والوں میں۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، اور اس وقت صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی زبان پہ لبیک کہہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چل دیے، اور مٹی نکال رہے ہیں، بس ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ آئے، آ کے عرض کیا رسول اللہ اب بھوک کی اتنی شدت ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہوا ہے اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا، تم تو ایک پتھر باندھ کے دکھا رہے ہو، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اب میں بتانے لگا اس موقع کے اوپر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، میری والدہ عروہ نے مجھے تھوڑی سی کھجوریں میری مٹھی میں دی۔ چھوٹا بچہ، اس کی مٹھی میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ مٹھی میں کھجوریں دیں، میں ان کھجوروں کو میں نے بند کیا۔ میری ماں نے مجھے کہا جاؤ خندق کھودنے والوں میں تمہارا باپ اور تمہارا ماموں بھی لگا ہوا ہے، مٹی نکال رہے ہیں، باہر پھینک رہے ہیں۔ صبح کا کچھ نہیں انہوں نے کھایا،
یہ ان کو دے آؤ، تھوڑا گزارا ہو جائے گا، دوپہر کا کھانا سمجھو۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میں جا رہا تھا، محبوب علیہ السلام مجھے گزرتے ہوئے دیکھا، کہ بچوں کا تو کام نہیں تھا وہاں پہ، کہتے ہیں مجھے دیکھا تو آپ فوراً فرمانے لگے نعمان میری بات سنو۔ نعمان قریب آئے، آپ نے فرمایا نعمان تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مَلَّذِي مَعَكَ، نعمان ہاتھ میں کیا ہے تیرے؟ کہنے لگے ہَذِهِ تَمْرَةٌ یا رسول اللہ، یہ کچھ کھجوریں ہیں، چند کھجوریں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ کھجوریں امی الی ابی و خالی، میری ماں نے مجھے دی ہیں میرے باپ کے لیے اور میرے خالو کے لیے، کس لیے؟ یتفدیانہ، کہ دونوں یہ دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نعمان یہ کھجوریں مجھے دو۔ حضرت نعمان کہتے ہیں یہ کھجوریں میں نے محبوب علیہ السلام کی ہتھیلی میں رکھی، اتنی کھجوریں تھی کہ میں نبی علیہ السلام ہاتھ بند کرے تو آسانی سے بند ہو جائے۔ اب کتنی کھجوریں آئی ہوں، چھوٹے بچے کی مٹھی میں تو کھجوریں تھوڑی سی آئیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کو دی، آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک سے نبوت والی چادر کو اتارا، زمین پہ بچھایا، ان کھجوروں کو رکھا، ہاتھ اوپر رکھا اور میرے اللہ سے دعا کی۔ اب محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، نعمان سے کہا کہ نعمان جاؤ خندق والوں سے کہو کہ دوپہر کے کھانے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میں اعلان کرتا جا رہا، سارے آ رہے ہیں، سارے صحابہ جماعت بنا دی، 10 کی جماعت۔ میں نے پہلے 2 روایتیں، ایک روایت میں 1000 بندہ مٹی نکال رہا تھا، خندق کھود رہا تھا، دوسری روایت میں 3000 کے قریب بندے صحابہ تھے، یہ خندق کھود رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اوپر رکھا، یہ تھی برکت، دست مبارک اپنا اوپر رکھا اور صحابہ سے فرمایا آؤ بھائی آؤ کھاتے جاؤ۔ صحابہ کی جماعت آتی ہے، چادر کے چاروں کونوں میں بیٹھ جاتے، کھاتے رہے، حتیٰ کہ نعمان کہتے ہیں 3000 کے صحابہ کی جماعت ساری کھا کے چلی گئی۔ میں یہ تصور نہ کر سکا کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی مٹھی میں کھجوریں دی تھیں اس وقت زیادہ تھیں کہ اب زیادہ ہو چکی ہے۔ اب ذرا بندہ عقل کی کھڑکی کھول کے بات سوچے تو صحیح کہ 2-4 کھجوریں مٹھی میں آنے والی 5-10 آ جائیں گی کھجوریں بچے کی مٹھی میں، اب وہ 3000 کے لشکر کو کافی ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں برکت، کہ تھوڑی چیز زیادہ کے لیے استعمال ہو جانا، زیادہ لوگ اس میں فارغ ہو جانا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سنا گھر میں مہمان آ جائے یا کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو، کیا کہا جاتا ہے یار دعا کرو بندے زیادہ ہو گئے کھانا کم ہے، الفاظ سننے میں کئی دفعہ آتے ہیں، اور پھر وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں لگی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سارے ہی کھا کے چل گئے، کھانا بڑھ بھی گیا۔ اسے کہتے ہیں برکت، یہ میرا اللہ برکت ڈالتا ہے۔ اور یہ معمول اگر بنا لیا جائے، کھانا پکانے والی میری بائیں بہنیں اس کو اپنے پلے باندھ رہے اس بات کو، تو اس کا فائدہ کھانے میں برکت ہوگی، اور اس کھانا جو میں بتاؤں گا ابھی، کھانے میں برکت اتنی ہوگی جو کھائے گا اس کا دل کرے گا کہ اچھے نیک کام کرنے کو۔ کیا ہے کہ سورۃ قریش، لإیلاف قریش، چھوٹی سی سورت ہے، جب بھی کھانا پکانے لگے پکاتے ہوئے اس سورت کو پڑھ لیا کرے۔ اگر زیادہ مرتبہ پڑھے تو سونے پہ سہاگا ہے، نہیں تو کم از کم طاق مرتبہ 3، 5، 7، 11 عدد تو پڑھنی چاہیے جب بھی کوئی ہانڈی سالن پکانے لگے، اور نہیں تو پھر سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کھانے میں برکت کتنی ہو، نورانیت ہوگی، دل کرے گا میں نماز پڑھوں، نہ بھی ٹائم ہوگا پھر بھی ٹائم نکال کے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ سننے میں آتا ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، ٹائم کم تھا لیکن میں نے ارادہ کیا میں نے پہنچنا ہے، اللہ اس ٹائم میں برکت ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، گاڑی سپیڈ پہ جا کے مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا دل میں ارادہ ہوگا گھر سے نکلے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو، ٹائم 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، شاید جماعت تکبیر اولیٰ ملے کہ نہ ملے، مسجد میں پہنچتے ہیں پھر بھی کچھ سیکنڈ باقی ہوتے ہیں، وہ نماز کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت میں برکت، اور اللہ رب العزت وقت میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ میں نے شروع میں بات سنائی کہ برکت کی 3 قسمیں بنائی، وقت میں برکت، اولاد میں برکت اور رزق میں برکت۔ اللہ رب العزت، اور جو پہلی برکت میں سنا رہا تھا یہ رزق کی بات سنا رہا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ احد میں شہید ہو گئے، اور پیچھے قرضہ بہت زیادہ تھا ان پر، بڑے پریشان، اور قرضہ لینے والے بھی بہت زیادہ تھے، اور یہ نہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کی ملکیت میں کھجور کا باغ تھا، اور اس کی کھجوریں اتنی نکلی کہ اگر قرض خواہوں کو دوں تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، اور یہ کھجور کا پھل ایسا ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، تو بڑے پریشان میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ
میرے والد احد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرے پیچھے اپنی 6 بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں جو میری بہنیں ہیں، میں ان کی بھی کفالت کروں، اپنا گھر بھی چلاؤں، اتنے میرے وسائل نہیں ہیں، اور یہ ایک ہی باغ ہے، اس کی کھجوریں اگر اتار کے ان کو دے دوں قرض خواہوں کو تو میرے پاس کچھ نہیں بچتا، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنا پھل اتار لو گے نا، خشک کھجوریں ایک سائڈ پہ، تر کھجوریں ایک سائڈ پہ کرنا، اور پھر مجھے بلا لینا تقسیم کرنے سے پہلے اور اپنے قرض خواہوں کو بھی بلا لینا، جو صحابہ جنہوں نے قرضہ لینا تھا وہ بھی آ گئے، ڈیر بھی لگ گئے۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یار دیکھو نا اس نے اللہ کے رسول کو بلا لی ہے، اب ہم حضور کے سامنے مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ تو اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی شرمانا نہیں، جس کا جتنا ہے اتنا لے کے جانا، تم پریشان ہو تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام ڈیر پہ کھڑے ہوئے، دعائے برکت کی اور ہاتھ اپنا دست شفقت رکھا اور حضرت جابر سے کہا جابر انہیں کہ اپنا جتنا ہے نا وہ آ کے میرے سے بتاتے جائیں، میں پیمانے سے ڈالتا جاتا ہوں۔ اس وقت چلتے تھے وہ بڑا سا ہوتا تھا پیمانہ، اس کو وسق کہا جاتا تھا، جیسے آج کل سمجھ کے لیے کہ جیسے ٹین ہو اس طرح کا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، پیمانہ ہوتا تھا، اس سے ڈال کے دینی ہوتی، 2 سا دے دیں جی، 2 وسق دے دیں جی، 3 سا دے دیں جی، ایسے ہوتا تھا۔ تو انہوں نے آ کے مانگنا شروع کیا۔ جابر کہتے ہیں کہ ڈیر لگا ہوا تھا لوگوں کا، قرضہ لینے والوں کا، میرا یہ خیال تھا کہ میری کھجوریں کم پڑ جائیں گی، لوگ زیادہ ہوں گے، یہ میرا خیال تھا، لیکن جب ہاتھ لگ گیا وہ کائنات کے سردار تو پھر کیا ہی کہنے تھے، تو پھر کیا ہی برکتیں ہونی تھی۔ پھر اس میں کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام ڈال کے دیتے رہے، سارے قرض ختم ہو کے میرے کھجوروں کے ڈیر ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، یہ تھی برکت۔ پھر درمیان میں انہی کا واقعہ مجھے یاد آیا، خندق کا موقع تھا یہ جو میں نے پہلے بات سنائی۔ اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میں وہ پہاڑ دیکھ کر آیا ہوں خندق والا، جہاں پہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پشت کمر مبارک کی تھی اور سامنے خندق کھدوائی تھی۔ اب تو حکومت والوں نے انہوں نے اوپر سڑکیں بنا دی ہوئی ہیں نا، خندق ختم کر دی ہے، تو لیکن وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کی کمر مبارک پہاڑ کی طرف تھی اور سامنے خندق کھدوائی گئی تھی۔ تو ایک خندق کھودتے ہوئے نا، میں نے شروع میں کہا 3000 کے قریبی صحابہ تھے، خندق کھودتے ہوئے نا صحابہ کی بس ہو گئی، میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ آپ میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا تو پریشان ہوئے، ارادہ کیا یار میرے محبوب کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے، فوراً دوڑ کے گھر گئے، گھر بھی ساتھ مدینہ شہر بالکل ساتھ 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، تو گھر دوڑ کر گئے، اپنی بیوی سے کہا کچھ پکانے کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو کچھ نہیں کہ یہ بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اور ایسے حالات تھے پھر بھی اللہ پہ توکل اتنا زیادہ تھا، اور کہنے لگے اچھا ایسے کرو میں اس کو ذبح کرتا ہوں اور اس کا میں گوشت بناتا ہوں، تم جلدی سے پکانا شروع کرو اس کو، اور کچھ اس نے کہا جو پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑا مشکل کام تھا، اور آج کل تو ہم گندم کے آٹے کو بھی صاف ستھرا کر کے کھاتے ہیں نا، اس وقت جو ہوتے تھے ان کو صاف بھی نہیں کیا جاتا تھا، ایسے ہی ان کو گوندھ کے آٹا ان کا پکایا جاتا تھا، بڑا مشکل کام تھا وہ جو کی روٹی کھانا۔ تو انہوں نے کہا جی جو پڑے، انہوں نے کہا اس کو گوندھو آٹا، اس کو پکاؤ، روٹیاں پکانا شروع کرو۔ میں محبوب علیہ السلام کو بتا کہتا ہوں آپ بذات خود آ جائیں اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ جو آپ کے خاص کا سب وہ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ محبوب علیہ السلام کو جیسے جابر بن عبداللہ نے کان میں جا کے کہا نا یا رسول اللہ آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ 2-4 آ جائیں، میں نے آپ کو دعوت کی ہوئی آپ۔ محبوب علیہ السلام نے جیسے سنا نا، قربان جاؤں اس کائنات سردار پہ، جابر کی بھی پھر حوصلہ تھا، انہوں نے میرے محبوب علیہ السلام دیکھنا پریشانی دیکھی نہیں گئی تھی، انہوں نے کان میں کہا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اونچی آواز میں کہا او خندق والو تم سب کی آج جابر نے دعوت کی، اس کے گھر چلو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے اور میرے نبی سے تو کچھ نہیں کہا، دل میں سوچنے لگے بکری کا چھوٹا بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20-30 لوگ کھا لیں گے اس کو، اور یہ 3000 کا مجمع یہ کیسے پورا آئے گا؟ دوڑ لگا دی گھر کی طرف، اپنی بیوی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے حضور تو پورے خندق والوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو بیوی بھی ایمان والی بیوی تھی نا، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ صرف بکری کا بچہ ہے، چند لوگ، آپ میں نے سارا کچھ حضور کو بتایا، پھر کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، پھر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ بات سنی تو آپ نے پیغام بھیج دیا ہنڈیا کو میرے آنے سے پہلے اتارنا نہیں ہے چولہے سے، اور آٹا گوندھ لو، پکانا شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ قربان جاؤں۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے
اس ہنڈیا کے اوپر آپ بیٹھے، آپ خود بیٹھے تقسیم کرنے کے لیے، اپنے لعاب مبارک نکال کے ہنڈیا میں ڈالا۔ اللہ پاک آپ کو لے جائے، بار بار لے کے جائے سب کو۔ کبھی جائے نا مدینے سے تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے لگتے ہیں بدر کا میدان آتے ہوئے۔ رستے کے اندر ایک کنواں آتا ہے، اس کنویں کا پانی بڑے شوق سے لوگ پیتے بھی ہیں، لاتے بھی ہیں۔ اس کنویں پہ ہوا پتہ کیا تھا، میرے نبی علیہ السلام جنگ بدر میں آ رہے تھے تو اس کنویں پہ نا پانی کھارا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پانی عرب میں تو پانی ملنا ہی بڑا محال ہے آج بھی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پانی ملا ہے لیکن کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تھا، تو اس وقت سے لے کے آج تک اس کا پانی کھارا نہیں ہے، میٹھا ہو گیا ہوا ہے کہ سیلا ضرور ہے لیکن پانی پینے کے قابل ہو گیا ہے، پیتے ہیں لوگ۔ اور جو بھی جاتا ہے نسبت تو ابھی بھی موجود ہے نا اس پانی سے، میرے نبی علیہ السلام کا لعاب اس میں ڈلا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کو پینا نصیب فرمائے۔ تو میں جو بات سنا رہا تھا، محبوب علیہ السلام نے اس ہنڈیا کے اندر اپنا لعاب ڈالا اور اس آٹے پہ اپنا ہاتھ دست مبارک پھیرا، برکت چاہیے، اور اپنا لعاب رکھا اور فرمایا پکاتے جاؤ۔ پھر درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، بعض کہتے ہیں فاطمہ کے بارے میں، بعض کہتے ہیں عائشہ کے بارے میں۔ بہرحال میں جو بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی تنور میں، روٹیاں لگائیں تو آپ نے محبت سے کہہ دیا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے کہا اصل میں روٹیاں لگا رہی ہوں۔ آپ میں بھی لگا دوں؟ یہاں بھی لگا دی۔ محبوب علیہ السلام نے وہ پیڑا پکڑ کے وہ روٹی بنا کے آپ نے بھی نا تنور میں ڈال دی، لگا دی۔ تو اما عائشہ صدیقہ نا کافی دیر گزر کی کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ آ بھی جاؤ، آ نہیں رہی۔ عرض کیا رسول اللہ ایک روٹی رہ گئی ہے بس، باقی ساری پک گئی ہیں، میں وہ پکتی ہے تو لے کے آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے عائشہ آ نہیں رہی، اور عرض کی یا رسول اللہ جو میں نے لگائی تھی ساری پک چکی ہوئی ہیں، آپ والی پک ہی نہیں رہی۔ کائنات کے سردار مسکرائے، فرمایا عائشہ اس نے پکنا بھی نہیں ہے، دنیا کی آگ نہیں چھوتی۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگ رہے، دنیا کی آگ نہیں چھوتی تو آگے کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، محبوب علیہ السلام نے اس آٹے پہ ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا کی، اور آپ نے فرمایا اب پکاؤ۔ 10 کی جماعت بنائی، کیوں گھر چھوٹے ہوتے تھے زیادہ نہیں، 10 کی جماعت بنائی، 10 صحابہ آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ اب صحابہ آتے گئے کھاتے گئے۔ جابر کہتے ہیں میں ایک سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں، محبوب علیہ السلام سالن ڈال کے دے رہے ہیں اور صحابہ کو خدمت میں ہیں، اور میرے جو روٹیاں عورتیں آٹا پکانے والی ہیں وہ ایک سائڈ پہ اپنے پکا رہی ہیں، چلتا رہا۔ کہتے ہیں سارا 3000 کا مجمع خوب سیر ہو کے کھا کے چلا گیا۔ تو جب ہم آخر میں رہ گئے، میرے محبوب نے پوچھا جابر اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں اصل اب کوئی نہیں، اب آپ ہیں ہم ہیں گھر والے رہ گئے۔ آپ نے کہ گھر والوں کی کھلاؤ، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ جابر کہتے ہیں میں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا پورا بکری کا بچہ اندر ہی پڑا، اس کا کنیکشن جنت سے ہو گیا۔ اللہ جنت کے کھانے میرے صحابہ کو کھلاتے، قربان جو صحابہ۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ کئی دفعہ میں نے سنا ہے، بیمار تھے، بیمار نہیں تھے اصل میں ان کو بھوک تھی، اور اس وقت میرے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر نا جو بے ہوش ہوتا تھا نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا جاتا تھا، اس کو دباتے اس کو ہوش آ جاتا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک اتنی زیادہ تھی، وہ گزرتا ان کو سمجھتا نا گردن پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا۔ بالآخر جب ان سے رہا نہ گیا، مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا ایسے تو نہیں بات بنے گی۔ انہوں نے کیا کیا، سامنے سے آ رہے تھے ابوبکر صدیق، ان سے نا اس غرض سے کہ شاید یہ مجھے پہچان جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کئی دفعہ بندہ بات کرنے سے پہلے اگلے کی بات کو پرکھ لیتا ہے اس نے یہ کہنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نا کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ابوبکر شاید میری پہچان دے، مجھے بھوک ہے، تو مسئلہ پوچھا تو سیدنا ابوبکر صدیق نا حالات کو پہچان نہ سکے، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، مسئلہ پوچھا اور چلے گئے آگے۔ لیکن ابو ہریرہ پریشان تھے، انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پیچھے تم آ گئی، اور عمر سے بھی کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، تم نے مجھے مسئلہ بتا دیا جو میں نے پوچھا، میں مسئلہ تو پوچھنا ہی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو بھوک تھی، میں اپنی حالت کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کھانا مل جائے، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ کہا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بھی چلے گئے میں مایوس ہوا، تو سامنے پھر 14ویں کا چاند چمکنے لگا، میرے محبوب علیہ السلام آ رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے دیکھا نا تو میں نے اس نیت سے میں نے کہا چلو ان سے بھی مسئلہ ہی پوچھتا ہوں۔
میرے محبوب علیہ السلام سے جیسے حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا نا تو محبوب علیہ السلام مسکرا اٹھے، فرمایا تیرے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہی ابو ہریرہ، جواب دیا تیرے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہی، آؤ میرے ساتھ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تسلی ہوئی تو آپ اپنے گھر میں پہنچے، اور میں نے کئی دفعہ بتایا اس وقت میرے نبی علیہ السلام کا گھر مبارک کیا تھے، جو ابھی ریاض الجنہ مسجد نبوی ہے اس کے ساتھ ساتھ ازواج کے حجرے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کے گھر پیغام بھیجا کہیں سے کچھ مل جائے۔ ایک ازواج کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ ملا، انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آیا کہ آپ کو تحفہ ہدیہ پیش کیا گیا ہے، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ وہ پیالہ لے آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، چلو کو آسرا ہو جائے گا، دودھ کا پیالہ آیا۔ دودھ کا پیالہ جیسے ہی پہنچا نا تو اللہ پاک آپ کو لے جائے، سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے حجرہ مبارک کے بالکل ساتھ ہی نا اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہوا ہے، اونچی جگہ تھوڑی سی ابھی بھی موجود ہے۔ وہاں پہ نا 70 کے قریب صحابہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا کرتے تھے، آپ ان کو مسئلے مسائل سمجھاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بھی بلا لاؤ۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، پہلے ایک پیالہ ہے، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اور اوپر سے آپ نے کہا جی 70 کو بھی بلا لاؤ تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا، لیکن حکم تھا میرے نبی کا، میں چلا گیا۔ میں نے جا کے ان 70 اصحاب صفہ سے کہا کہ بھئی آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، آ جائیں آپ بھی۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نا شروع میں بیٹھ گیا، جو صحابہ بیٹھے تھے ترتیب کے سامنے شروع میں بیٹھ گیا کہ حضور پہلے مجھے ہی پیش کریں گے۔ تو جیسے ہی میں شروع میں بیٹھا تو میرے نبی علیہ السلام تو پہچان گئے تھے نا ابو ہریرہ کی بات کو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم ہی ان کو پلاؤ، اور پلانے والے تو بعد میں پینا ہوتا، پہلے تو پیتا نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں اور طرح طرح خیال آنے لگے، میں شروع میں اس لیے بیٹھا تھا کہ مجھے دیں گے، میں پہلے پی لوں گا، تو اب میں ان کو پلانے لگا ہوں، لہٰذا مجھے تو نہیں ملے گا۔ ایک دودھ کا پیالہ، اس میں کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ انگلیاں مبارک ڈالی تھی، یہ برکت تھی میرے نبی علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے ایک کو میں نے دیا نا، بھوک لگی، صفہ والوں کا اور کوئی آسرا بھی نہیں تھا، جب کچھ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا آپ ان کو عنایت فرما دیتے تھے، وگرنہ وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، ایسے ہی رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بھوک ان کو بھی بڑی تھی، پہلے نا خوب سیر ہو کے پیا، اور دودھ جو پیالے میں تھا نا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی تسلی ہونے لگی، دوسرے کو میں نے پلایا، اس نے بھی خوب سیر ہو کے پیا، دودھ اتنے کا اتنا ہی پڑا ہوا تھا، کم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مجھے اور تسلی ہوئی، جب تیسرے نے پیا نا تو اس نے بھی خوب سیر ہو کے پیا، دودھ کا پیالہ کم نہ ہوا۔ کہتے ہیں میرا یقین پختہ ہو گیا، اس کا کنیکشن اللہ نے جنت کی نہروں سے کر دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں پیچھے نہیں ہٹا، پھر میں زور سے سب کو پلاتا رہا، جب سب نے پی لیا 70 کے 70 خوب سیر ہو گئے نا، پھر میں محبوب علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کیا سب نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی، قربان وہ شفیق کریم رحیم نبی کے اوپر۔ آپ نے جب ابو ہریرہ سے کہا نا آپ پیو، ابو ہریرہ نے خوب پیا، جب ہونٹوں سے ہٹایا نا آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر لگایا منہ، بھوک لگی تھی مجھے اور میرے خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بھی پی لیں، آپ نے فرمایا ہریرہ اور پی۔ کہتے ہیں میں نے پھر پینا شروع کیا، پھر پیتا رہا، جب بس ہوئی نا میں نے اتارا نا آپ نے میں ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر پینا شروع کیا، جب 3 مرتبہ میں نے پی لیا نا، جب اپنے ہونٹوں سے پیالے کو پیچھے کیا آپ نے میں اور پیو، کہا رسول اللہ یہاں تک آ چکا، اب میرے میں گنجائش نہیں ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے پیالے کو پکڑا۔ میں مسئلہ یہاں پہ ایک اور سمجھانے لگا ہوں، آج کل ہمارے کیا کیا جاتا ہے، گھروں میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے، اکثریت ایسے ہوتا ہے، ایک بھائی کا دوسرا بھائی جھوٹا نہیں کھاتا، وہ کہتے ہیں میں اس کا جھوٹا نہیں کھاؤں گا، بیٹا باپ کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اولاد اپنے باپ کے، چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے، اپنے باپ کے پاؤں دھوئے، وہ پاؤں کے پانی جو دھو کے زمین پہ نہ گرنے دے، اس کو کسی چیز میں محفوظ کرے، پھر اس کو اپنے جسم پہ ڈال لے، اللہ 100 سال تک اس کو بیماری نہیں لگنے دیتے۔ باپ کی اتنی شان۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں باپ کا جھوٹا میں کھاؤں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ محفوظ میں، اب تو بڑا طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ میں بات سنا رہا تھا وہ سنے رہا، تو محبوب علیہ السلام نے وہ جھوٹا 70 صحابہ کا ابو ہریرہ کا خود پیا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے خود پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے پی لینا، ہم سارے سیر، آپ نے فرمایا ہریرہ اب پیٹ بھر گیا ہے؟ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ۔ اب میرا یہ برکت کی بات سنا رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ ایمان لے
اور تقوی اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں پھر زمین سے بھی آسمان سے بھی تیرا رب لفتحنا علیہم ابوابا من السماء والارض، زمین اور آسمان سے تب برکتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نہیں